بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان ٹیلی کام ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر، جو پاکستان بیس کے صدر ہیں اور جو ہے بانی بھی ہیں اس ٹیلی کام ایسوسی ایشن سے کے۔ ہم مزید انہی سے بات کرتے ہیں کہ اس ٹیلی کام ایسوسی ایشن کا کے مقاصد کیا ہے، منشور کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، یہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر تھوڑا سا ہمیں تعارف کروائیے کہ جو پاکستان ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا منشور کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلیم ملک، ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن پاکستان پریزیڈنٹ۔ تو جنوری 2015 سے ہم نے یہ یونین سٹارٹ کی تھی۔ اس کا بیسکلی مقصد ہے ریٹیلر کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ ریٹیلر کو آئے روز جو پریشانیاں بنتی ہیں، کمپنیوں کی طرف سے اجارہ داری بنائی جاتی ہے، ریٹیلر کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے، سیل پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے اور برابری کی بنیاد پر ریٹیلر کے حقوق کی دستیابی کے لیے اس یونین کو وجود میں لایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی 7 نومبر 2021 کو یونین کا جو کنونشن فیصل آباد میں منعقد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مجھے پریزیڈنٹ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ تو انشاءاللہ میں اپنے 2 سال کے عرصہ میں ریٹیلر کے حقوق کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے گی انشاءاللہ تہہ دل سے ریٹیلر کی خدمت کروں گا اور انشاءاللہ ان کے حقوق کے لیے کمپنی سے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم کمپنی کو مذاکرات کے لیے نوٹس بھجوائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں اور جو ہمارے تحفظات ہیں ہمارے ریٹیلر کو مہیا کریں۔ اگر وہ کسی بھی بات پہ نہیں آتے تو پھر انشاءاللہ احتجاج کا ریٹیلر پورا حق رکھتے ہیں اور پورا پاکستان ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پورے پاکستان کے ریٹیلر ہماری ایک آواز پہ انشاءاللہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ سر بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے پاکستان کا ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہونے پہ۔ کچھ سوالات ہم آپ سے مزید کرنا چاہیں گے تاکہ جو ریٹیلرز ہیں پورے پاکستان کے، ان کے ذہنوں میں جو کنفیوژنس ہیں، چیزیں ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں۔ آپ نے تعارف دیا ہے کہ ریٹیلر کے حقوق کے لیے ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی رہے گی اور آپ ہر طرح سے ایفرٹ کریں گے اور کمپنیوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں گے۔ ان کیس کمپنیاں جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی تو آپ پراپرلی احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، احتجاج کریں گے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ احتجاج کے اندر آپ قانونی دائروں کے اندر رہیں گے یا تشدد اور جلاؤ گراؤ اور کچھ اس طرح کی جو کمپلینٹس پہلے آئی ہیں کچھ ایسے لوگوں کی جانب سے جو خود کو ریٹیلر ایسوسی ایشن کے نمائندے تو کہتے تھے لیکن انہوں نے اس طرح کی کچھ حرکات کی ہیں، تو کیا آپ قانون کو کافی سمجھتے ہیں اپنے لیے؟ جی انشاءاللہ جی ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پرامن احتجاج رکھیں گے۔ ہمارا مقصد روڈوں پر آنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنی دکان پر احتجاجی پوسٹر لگانے سے ہی ہمارا احتجاج کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر ہم اپنے ریٹیلر کے حقوق کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں روڈوں پر آنے کی، ہمیں احتجاج کرنے کی، روڈوں پر آ کر جلسے جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہمیں 100% امید ہے کہ کمپنی ہماری بات سنے گی اور ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جناب، سٹال ایکٹیویٹی کی اجازت جو ہے وہ کمپنی پی ٹی اے نے بعض اوقات دی بھی تھی اور ابھی بھی شاید کچھ ایگزیمپٹڈ حالات میں دی بھی ہوئی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو سٹال ایکٹیویٹی کے خلاف آپ بات کرتے ہیں وہ آپ فرنچائزیز کا حق مارنا چاہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جو سٹال ایکٹیویٹی ہے یہ کمپنی تو نہیں کہتی ہے کہ آپ سٹال ایکٹیویٹی کریں، یہ فرینچائزی جو ہے اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے سٹال ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اگر وہی ٹارگٹ ہم پورے کر دیں تو کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سٹال ایکٹیویٹی جو ہے ختم کر دے گی۔ ٹھیک ہے کہ اگر ہم ریٹیلر مل کر ان کے ٹارگٹ پورے کریں، فرینچائزی کے حقوق کا بھی تحفظ کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ کمپنیاں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گی اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کمپنیوں کے ساتھ ہم مل کر جو ہے اپنے تحفظات کا خیال رکھیں اور ان کے بھی تحفظات کا خیال رکھیں۔ جناب، ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن کو ابھی تو نہیں بنے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بانی ہیں اس حوالے سے، تو کیسے خیال آیا آپ کے ذہن میں، یہ کیوں بننی چاہیے اور اس کو پورے پاکستان کے حوالے سے آپ لے کر کیسے چل سکتے ہیں؟
جی آل پاکستان ایسوسی ایشن بنانے کے لیے میرے دل میں اس وقت خیال آیا جب ریٹیلر ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. روز بروز کمپنیاں جو ہیں کمیشن کم کرتی جا رہی تھی اور ریٹیلر کو بلیک میل کیا جاتا تھا کہ آج آپ نے 5 سمیں ایکٹیو کرنی ہے, آج آپ نے اتنے کا لوڈ پرچیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں پرچیز کرتا تھا تو اس کو بلیک میل کیا جاتا تھا, اس کی ڈیوائسز بند کر دی جاتی تھی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ نہیں, اس کی ایک پراپر یونین ہونی چاہیے. جس طرح پورے پاکستان میں اپنے حقوق کی دستیابی کے لیے ایسوسی ایشن کام کر رہی ہیں, این جی او کام کر رہی ہیں, تو ہمیں بھی اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے جو ہے ایک این جی او بنانی چاہیے اور ایسوسی ایشن کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے اپنے شہر سے آغاز کیا تھا, فیصل آباد سے. اس میں ہم نے چند گنے چنے ریٹیلر تھے, وہ اپنا شامل ہوئے ہمارے ایسوسی ایشن میں. رفتہ رفتہ جو ہے ہم پورے پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے فیس بک کے ذریعے ہمارا گروپ چل رہا ہے فیس بک پہ, ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن پاکستان کے نام سے, اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے ٹیلی کام ریٹیلر یونین پاکستان کے نام سے. اس کے ذریعے ہم نے اپنے چینل کی جو ہے اپنی ایسوسی ایشن کی تشہیر کی ہے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ دوسرے شہروں سے, دوسرے صوبوں سے, پورے پاکستان سے الحمدللہ لوگ جڑتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ دن بہ دن جو ہے یہ یونین ترقی کی طرف جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب کمپنیاں جو ہیں ہمارے سسٹم میں تبدیلی کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گی, اور انشاءاللہ ہم سے پوچھ کر جو ہے وہ کوئی بھی سسٹم میں تبدیلی کریں گے انشاءاللہ. جناب, ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے انقلاب آ رہے ہیں. پہلے 2G تھی, 3G ہوئی, 4G ہوئی, ابھی 5G پہ ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کچھ ہی عرصے میں 5G آ جائے گی, اور کہا جا رہا ہے کہ 6G پہ بھی جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے. 2030 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ 6G لانچ کر دی جائے گی. اس میں صرف ٹیلی کام سیکٹر نہیں ہوگا, اس میں دوسری چیزیں بھی ہوگی. ریٹیلر کی آگاہی کے حوالے سے کہ وہ موجودہ دور کی چیزوں کے حوالے سے آگاہ رہے, آپ کے کیا پلانس ہیں؟ انشاءاللہ جی ہم نے ایک اپنا میڈیا سیل بنایا ہے, اس کے ذریعے ہم اپنے ریٹیلر کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. جو آنے والے وقت میں جو کمپنی کی طرف سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے لیے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے, اور ہمارا میڈیا سیل جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ورک کر رہا ہے. تو بہت جلد آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی جو ہے انشاءاللہ کمپنیوں سے مشاورت کے ساتھ ہم اپنے ریٹیلر کو ایجوکیٹ کریں گے اور اس کے لیے لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا, جو گالی گلوچ اور شدت پسندی کلچر, سازشی سیاست اور ٹیلی کام ریٹیلر سے منسلک کچھ چیزیں تھیں, ان کا خاتمہ کب ہوگا؟ جی انشاءاللہ جی اب جو ہمارا چینل نومبر کو وجود میں آیا ہے, انشاءاللہ اس کا مقصد جو ہے ریٹیلر کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کوئی سیاست نہیں ہے اور کوئی بھی اجارہ داری نہیں ہے. جمہوریت کی بنیاد پر انشاءاللہ فیصلے ہوں گے, اور جو ریٹیلر, جو عہدہ دار جس قابل ہوگا انشاءاللہ اس کو اس کا حق دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, کسی بھی عہدے کی اہلیت کیا ہے, خصوصاً جب انتہائی کوئی حساس عہدے دیے جاتے ہیں, بندر بانٹ کی جاتی ہے, یا اس حوالے سے کوئی آپ کا کیا کہتے ہیں قابلیت کا معیار بھی ہے کہ یہ بندہ اس قابلیت پہ پورا اترے گا تب اس کو یہ عہدہ دیا جائے گا؟ جی ہم نے جو ایک پراپر آئین بنایا ہے آل پاکستان ایسوسی ایشن کے مرکزی عہدیداروں کا بھی, تو یہ فرسٹ ٹائم تو لاگو نہیں کیا جا سکتا تھا. ہمیں نے ابھی دوسری مرتبہ جو ہے آل پاکستان کی کابینہ کا انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب ہوگا تو مزید اس میں بہتری لائیں گے. ابھی جو اپنا آئین کے مطابق آل پاکستان کا صدر ہے, ہم اس کی قابلیت کے اپنا دیکھ کر اور اس کی جو ہے ایکٹیویٹی اپنے شہر میں دیکھ کر پھر اس کو نومینیٹ کرتے ہیں, اور ریٹیلر کے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے جو ہے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اس کو چناؤ کرتے ہیں. تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. ریٹیلرز شاپس پہ بہت ساری وارداتیں ہو رہی ہیں, ڈکیتی کی, چوری کی, دوسری, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, مشورہ کیا دینا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اوپر اپلیکیشن تیار کر رہے ہیں جو ہم نے آئی جی پنجاب کو سینڈ کرنی ہے, اور جو قانون سازی کرنے والے ادارے ہیں ان کے اپنا تھرو ہم نے جو ہے ریٹیلر کے لیے سیکورٹی کے انتظامات کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی جو ہے ریٹیلر کو ہم یہ سجیشن دیتے ہیں کہ ریٹیلر جو ہے اپنے تحفظ کے لیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دکان کے اوپر کیش ایک کسٹمر کی واقع اس طرح رکھے کہ کسٹمر جو ہے آپ کے پہنچ سے دور ہو. آپ صرف کسٹمر کو ڈیل کریں, آپ کی دکان کے اندر کسٹمر داخل نہ ہو, کیونکہ جو ایزی پیسہ کا کام ہے یہ انتہائی حساس ہے, اور کیش کے ساتھ ہی یہ کام ہے. کیش نہیں رکھے گا تو وہ اپنے بچوں کے لیے رزق نہیں کما سکے گا.
ایزی پیسہ کی دکان چھوٹی سے چھوٹی بھی لیں گے تو 50,000 لاکھ روپیہ تو اس کے پاس معمولی ہے، اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا. تو اگر وہی پیسے چور ڈاکو لے جائیں تو وہ ریٹیلر کہاں جائے گا؟ اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ بہت سے اقدامات کر رہے ہیں. تو قانونی اداروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بہت جلد اس کا جو ہے انتظام کریں گے. ٹھیک ہے. یونین فنڈز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یونین فنڈ کے حوالے سے ہم پہلے تو مرکزی سطح پر جو ہے تمام عہدیدار مل کر اپنے جو ہے فنڈ تقسیم کرتے تھے. جتنے بھی ایکسپینسز آتے تھے وہ چند سٹی برداشت کرتے تھے. اب انشاءاللہ جو ہے ہر سٹی کے اوپر تحصیل لیول پر فنڈ لاگو کیا جائے گا، اور جو تحصیل آل پاکستان ایسوسی ایشن کو مرکزی فنڈ دے گی وہی ریٹیلر ایسوسی ایشن کے ساتھ الحاق شدہ ہوگی. جو فنڈ نہیں دے گی اس کے ایشو کو لے کر جو ہے وہ ایسوسی ایشن کام نہیں کرے. ٹھیک ہے. کیا آپ پر امید ہیں کہ پاکستان بھر میں ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن متحد ہے؟ جی یہ 100% تو نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر الحمدللہ ہم اس جیسے احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہمیں 200% امید ہے کہ ریٹیلر ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم پرامن احتجاج کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم کوئی بھی ایسا لائحہ عمل تیار نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ہمارے ریٹیلر کا نقصان ہو، کاروباری نقصان ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ریٹیلر اپنی شاپ پہ بیٹھے اپنے بچوں کا روزگار بھی کمائے اور کمپنی کو اپنے مطالبات بھی بیان کر سکے. آپ نے کہا کہ متحد پہ 100% ہم نہیں کہہ سکتے، تو جب آپ متحد نہیں ہیں تو کمپنیوں کے پاس اتحاد کے بغیر جائیں گے تو کیا یہ آپ کی کمزوری نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی کوئی بھی کمپنی ہے نا اس کے اپنے ایک رول قاعدہ قانون ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لحاظ سے دیکھتی ہے. کمپنی کی ساکھ جو ہے بہت بڑی چیز ہے. کسی بھی کمپنی کو گرانے کے لیے اس کی معاشیت جو ہے نا تباہ کر دیں تو کمپنی گر جاتی ہے. تو جب ایک ریٹیلر کمپنی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، 100 ریٹیلر جو ہے کمپنی کے خلاف احتجاج کر رہا ہے اور 10 ریٹیلر جو ہے کمپنی کے حق میں کام کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب 100 ریٹیلر اپنے کسٹمر کو بھی موٹیویٹ کرے گا کہ جناب یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے 200% یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک کسٹمر 10 کسٹمر کو ساتھ لے کے چلے گا. ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ احتجاج تک بات پہنچنے سے پہلے ہی مسائل حل ہو جائیں گے کہ احتجاج لازمی کرنا پڑے گا؟ جی یہ بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے. یہ اس طرح ہے کہ پاکستان میں یا آل ورلڈ میں کوئی بھی ایسا کام جو ہے ممکن نہیں ہے کہ جو احتجاج کے بغیر حل ہو جائے. ٹھیک ہے. احتجاج کیا جاتا ہے مگر سسٹم میں تبدیلی کے لیے، نہ کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، تھریٹ کرنے کے لیے. اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا جاتا ہے، جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو ہمیں 200% امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں احتجاج تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سے پہلے ہی کمپنیاں جو ہیں ہمارے جو بھی مسائل ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے حقوق کا بہتر جو ہے تحفظ کر سکیں گے. ریٹیلرز کی رائے کا احترام کب ہوگا؟ جی ریٹیلر کی رائے دیکھیں، یہ یونین کی حد تک تو الحمدللہ ریٹیلر کی حد ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ریٹیلر کو عزت دیتے ہیں. تو مگر کمپنیوں کی حد تک جو ہے کمپنی سب سے پہلے اپنا بینیفٹ سوچتی ہے. ریٹیلر جو مرضی کہتا رہے، کمپنی اس کے اوپر غور نہیں کرتی. وہ اپنے ٹیکنیشین، اپنے ہی لائر اور اپنے ہی قاعدے قانون بناتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کہاں سے کمپنی کو فائدہ ہوگا، کہاں سے لاس ہوگا. جو بھی ریٹیلر کے لیے فائدے ہوتے ہیں وہ کمپنی صرف وقتی طور پر دیتی ہے، عارضی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی لائحہ عمل بنائیں گے وہ ریٹیلر کے لیے بھی مفید ہوں گے اور کمپنی کے لیے بھی مفید ہوں گے انشاءاللہ. کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کی کوئی ڈیٹ آپ نے سوچی ہے کب سے؟ جی ابھی ہم اپنی کابینہ میں مشاورت کر رہے ہیں اور کمپنیوں کو لیٹر بھجوانے کے لیے انشاءاللہ لیٹر تیار کر رہے ہیں. بہت جلد ارسال کر دیے جائیں گے اور کوئی نہ کوئی میٹنگ کا حل نکل آئے گا. FIA کے نوٹسز کا بڑا مسئلہ ہے ریٹیلرز کو جو آ رہے ہیں، اس میں ریٹیلر قصوروار بھی نہیں ہوتا لیکن ان کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ ایک آسان ہدف قرار دیا جاتا ہے کہ یہ اس نے آ جانا ہے، اس نے کر دینا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کریں؟ جی FIA کے نوٹسز وغیرہ جو ہیں اصل میں یہ کمپنیوں کی ایک ریٹیلر کے ساتھ گیم چل رہی ہے. جی کمپنی ریٹیلر کو پرسنل اکاؤنٹ استعمال کرنے سے روکنے کے لیے یہ حربہ استعمال کر رہی ہے. جگہ جگہ پر یہ نوٹس بھجوا رہے ہیں اور ریٹیلر کو پریشان کیا جا رہا ہے. اکاؤنٹ چاہے پرسنل استعمال ہو یا ریٹیلر لین ہو،
है तो रिटेलर का ही अकाउंट है ना, उसी के नाम का है। तो जब जुर्म साबित होता है तो चाहे वो रिटेलर पे हो या अपना कस्टमर पे हो, जुर्म तो जुर्म है ना। मगर रिटेलर के ऊपर रिलीफ दिया जाता है और कस्टमर के ऊपर जो है रिटेलर को मजीद परेशान किया जाता है कि आप पर्सनल पे क्यों कर रहे हैं जी, आप रिटेलर लाइन पे काम करें जी। हम नहीं चाहते कि हम कस्टमर की लाइन पे काम करें, हम चाहते हैं कि हमारा कंपनी कमीशन बढ़ाए। इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं कि हमारे जितने पूरे पाकिस्तान के रिटेलर जो है वो कस्टमर लाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंपनी हमारा रिटेलर का कमीशन बढ़ाएं तो इनको ना तो कंप्लेन आएगी और ना FIA की वजह से रिटेलर को परेशानी बनेगी। कोई आखिरी अल्फाज जो आप रिटेलर्स को या कंपनीज को कहना चाहें? देखिए जी, मैं रिटेलर के लिए भी यही कहूँगा कि अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद करें। अगर आप अपना मुस्तकबल सिक्योर करना चाहते हैं तो यूनियन का साथ दें। और कंपनी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कंपनियां जो है हमारे साथ मुज़ाकरात के साथ इन मामलात को जो है हल करती जाएं तो इंशाअल्लाह दोनों के लिए बेहतर है। अगर वो बराबरी की बुनियाद पर हमें नहीं समझती तो फिर दोनों के लिए नुकसानदेह है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। अगेन आपको मुबारकबाद पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने पे पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान बेस टेलीकॉम एसोसिएशन के नौमुंतखब प्रेसिडेंट, जिन्होंने हमें हमारे चुभते हुए सवालों के जवाब दिए हैं। तो वो पर उम्मीद है कि वो रिटेलर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंपनीज़ के साथ और सब के साथ मिल के काम करेंगे और किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना तशद्दुद की तरफ जाएंगे, ना जलाओ गिराओ की तरफ जाएंगे और जो है वो हर तरह से जो है वो रिटेलर का साथ देंगे। तो दैट्स इट, होप सो इट मेक्स सेंस। हमारे साथ मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान की जो यूनियन है पाकिस्तान टेलीकॉम एसोसिएशन, उनके जो बानी हैं जनाब सूफ़ी जावेद भट्ट साहब। हम इनके जो तासुरात हैं, ख़यालात हैं यूनियन के हवाले से और ओवरऑल जो है वो लेना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल यूनियन के हवाले से, जब इतना ज़्यादा फैल चुकी है यूनियन और आपके साथ इतने ज़बरदस्त लोग अटैच हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, सबसे पहले मैं मिसाल दूंगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, वातसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़र्क़े में ना पड़ो। यही हमें एक यूनियन का सबक देती है, यूनिटी का सबक देती है आयत हमें, कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर इंतशार से बचकर अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हमने ये यूनियन जो बनाई है इसलिए बनाई थी, जब हमने रिटेलर्स को कंपनियों के रहम करम पे देखा, उनके पुरजोर जो वो हम पे लागू करते थे कि आप इतनी सेल करें, इतना पैसे लें, ये करें, इतनी सिम सेल करें वरना आपकी डिवाइस बंद कर दी जाएगी। तो इनकी ये ब्लैकिंग देख के हमने ब्लैक मेलिंग जो थी उस पर हमने एहतजाजन ये यूनियन को मार्ज़ वजूद में लाए। ये पहले थोड़े से लोग थे, अब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पाकिस्तान में फैल चुकी है और जो दोस्त जो शहर नहीं अभी मिले वो भी इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम मुसलसल जदोजहद करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हम अपने रिटेलर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर लेते या अपने रिटेलर्स के हकूक़ का जो कमीशन है जो कंपनियाँ सबसे कम हमें दे रही हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर लेते, उसको बढ़ा नहीं लेते। हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे अपने रिटेलर्स के हकूक़ के लिए और मुसलसल जदोजहद करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारी मंजिल हमें मिल नहीं जाती। सर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कंपनियां बहुत मजालिम कर रही थी, जुल्म सितम में रिटेलर पिसा हुआ था और ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं भी इस चीज़ को देख रहा था कि बहुत सारे रिटेलर जो टेलीकॉम सेक्टर से आउट होते जा रहे थे, कंपनीज़ के मजालिम और कम होती कमीशन, बढ़ते एक्सपेंसेस की वजह से किराए उनके बढ़ रहे हैं, दूसरे खर्चे बढ़ रहे हैं, कंपनियाँ कमीशन दे भी नहीं रही, तो लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड से निकल रहे थे। लेकिन जब से टेलीकॉम सेक्टर में ये यूनियन का वजूद आया है तब से लेकर उनके अंदर एक उम्मीद जागी है कि हमें जो वन साइडेड प्रेशराइज़ किया जा रहा था उसका हमें कोई जवाब मिल गया। अब हमारे पास ऐसी पार्टी भी है जिसको इस्तेमाल करके या जिसका साथ दे के हम मजालिम के ख़िलाफ़ निकल सकते हैं। FIA के नोटिस हो गए या कमीशन कम होगी, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी है। तो इस पे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपका साथ दे, आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी।